السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو شخصیتوں کا ایمان لانا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بن عمرو دوسی کا تعلق یمن کے حکمران خاندان سے تھا۔ وہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، شاعری اور دانش مندی کی وجہ سے عرب میں معروف تھے۔ ایک بار مکہ آئے تو اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور خوب خاطر تواضع کی۔ طفیل دوسی نے اپنے ایمان لانے کا حال یوں بیان کیا ہے: مجھے اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ اس نے باپ بیٹے، زن و شوہر اور بھائی بھائی میں جدائی ڈال دی ہے اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی کوئی مصیبت آئے، لہٰذا ہماری پرزور نصیحت ہے کہ اس کے پاس نہ جانا اور اس کی باتیں نہ سننا۔ یہ باتیں ایسی عمدگی سے بیان کی گئیں کہ مجھے ذہن نشین ہو گیا کہ میں اس قدر محتاط ہو گیا کہ جب کعبہ میں جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سن سکوں۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میری سماعت تک پہنچے، لہٰذا میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر اور عالم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا روک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو تسلیم کروں گا، ورنہ مسترد کر دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے رک گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب مقام پر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا احوال بتایا اور اللہ کا کلام سنانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا: بخدا میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہو۔ بس اس طرح طفیل عمرو دوسی اسی وقت ایمان لے آئے اور ان کے ذریعے اسلام کا پیغام یمن تک پہنچ گیا۔ دل بیدار ہو تو قرآن معجزانہ تاثیر رکھتا ہے، بشرطے کہ قرآن سمجھ کر پڑھا اور سنا جائے۔ ابو ذر غفاری یثرب میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں خبر سنی تو اپنے بھائی انیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ انیس ایک ماہر زبان اور معروف شاعر تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو ذر خود مکہ آئے۔ ان کی شناسائی نہیں تھی اور کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہ تھا۔ آب زمزم پی کر خانہ کعبہ میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں آئے تو انہوں نے مسافر ابو غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر احوال پوچھا اور گھر لے گئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مدعا بیان نہ کیا۔ دوسرے دن شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ میں دوبارہ دیکھ کر محسوس کیا کہ مسافر کو ٹھکانہ نہیں ملا اور انہیں پھر اپنے گھر لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مکہ آمد کا سبب پوچھا تو ابو ذر نے کہا: سنا ہے اس شہر میں ایک شخص نبی ہونے کا دعوے دار ہے، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئے۔ ابو ذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اور پرتاثیر گفتگو سن کر ایمان لے آئے۔ وہ خانہ کعبہ آئے، وہاں پر قریش جمع تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا تو قریش نے انہیں سخت زد و کوب کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور قریش سے کہا کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے شہر واپس چلے گئے۔ باب نمبر 9:
معراج، رب سے ملاقات، ضابطۂ اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور قریش کی جانب سے ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی مصائب اور جبر و تشدد کو برداشت کیا۔ رب اپنے محبوب کی استقامت اور ثابت قدمی سے بہت خوش ہوا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد اعزاز اور سعادت سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی حقائق اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ معراج کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے اور دیدار کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کے وقوع کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معروف سیرت نگاروں اور مستند روایات کے مطابق معراج کا واقعہ 27 رجب یکم نوی کو بوقت شب بعد از نماز عشاء اور فجر کی نماز سے قبل پیش آیا۔ ابن قیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ براق کا ایک قدم تا حد نظر تک پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہتے ہوئے نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد خدائے ذوالجلال کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اس بے مثال سعادت اور مقام قرب کا اظہار رب کائنات نے ان الفاظ میں کیا ہے: وہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ پھر وہ قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں تک بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مستند روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے رب کے پاس گئے اور نمازوں میں تخفیف کا سوال کیا اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اپنے رب کے قریب جا کر نمازوں میں تخفیف کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر رب سے سوال کرنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ کے گلاس پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شراب کا گلاس پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال کھا جانے والوں کو دیکھا، جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے، وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کی پشت سے نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سود خوروں کے پیٹ اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اپنی جگہ سے ادھر ادھر جانا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت اور گلے سڑے چھچھڑے پڑے ہوئے تھے اور وہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر چھچھڑے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی عورتوں کو دیکھا جو دوسروں کے زنا سے حاملہ ہوئی مگر لا علمی کی بنا پر ان کے بچے شوہروں سے منسوب کیے جاتے۔ ان عورتوں کے سینوں میں میخیں لگا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں جمع کر دی تھیں تاکہ ہم اپنے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ضابطہ اخلاق۔ معراج سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضابطہ اخلاق دیا گیا جو درج ذیل 14 فرامین پر مشتمل ہے اور ہر انسان اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ تم لوگ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان حاجت مندوں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ تم بھی اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو، نہ تو اپنا ہاتھ گریبان سے باندھ رکھو، بخل نہ برتو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، فضول خرچ نہ بنو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ بھٹکو، یہ برا عمل اور برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ بدلہ لینے میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی ہی باز پرس ہوگی۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم
نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔